Start with diabetes. Okay. Video play. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں ایک نئے ٹرانسمیشن، ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ سجاد خان آپ لوگ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج کا جو ہمارا پروگرام ہے اس کا نام ہے صحت اور رمضان۔ رمضان المبارک میں انشاءاللہ ایوری ویک ایک ایکسپرٹ کو یہاں پر بٹھائیں گے، ان سے ان کی اسپیشلٹی کے متعلق باتیں کریں گے، لیکن اس اسپیشلٹی میں آپ لوگوں کا فائدہ ہوگا۔ تو انشاءاللہ آج کا پروگرام باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ آپ کو اسکرین میں دکھائی بھی دے رہا ہوگا کہ اس کا ٹاپک کیا ہے، رمضان اور ڈائبٹیز۔ میں ایکسپرٹ ڈاکٹر کو تعارف کرواؤں گا یہاں اس پروگرام میں۔ اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر سلیمان ملک الہی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے، جو کہ انڈوکرینالوجسٹ ہے۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک؟ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک، تھینک یو ڈاکٹر صاحب۔ رمضان الشریف کیسے گزر رہا ہے آپ کے؟ روزے کیسے جا رہے ہیں؟ شکر الحمدللہ، اچھے گزر رہے ہیں ماشاء اللہ۔ ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ بیسیکلی انڈوکرینالوجسٹ ہے، اور خیبر پختونخوا میں آپ کو معلوم ہے کہ کچھ ہی انڈوکرینالوجسٹ موجود ہے الحمدللہ۔ خیبر ٹیچنگ ہاسپٹل میں ہمارے ساتھ ڈاکٹر سلیمان الہی ملک صاحب ہے۔ ان کے بارے میں تھوڑی سی میں ضرور بتاتا چلوں گا کہ ان کا ٹوٹل ایکسپیرینس وہ 13 ایئر ہے، اور 4 ایئر ایز اے انڈوکرینالوجسٹ ان کا ایکسپیرینس ہے۔ اور ایجوکیشن کے حوالے سے کہوں گا تو MBBS کے بعد آف کورس FCPS میڈیسن میں کیا، اور FCPS انڈوکرینالوجی میں کیا ہے آپ نے، اور آف کورس ایریا آف ایکسپرٹیز ان کے انڈوکرینالوجی ہے۔ پبلیکیشن ماشاء اللہ سے 4 ہے، 5 اور 6 بھی آئی تھنک جاری ہے، اور اس میں بھی کچھ منتھ باقی ہے۔ تو انشاءاللہ شوگر کے حوالے سے، ڈائبٹیز کے حوالے سے آج ہم آپ کو ایک مفید سیشن میں لے کے جائیں گے، اور ہوپ فلی آپ اس سے بہت زیادہ مستفید ہوں گے۔ ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں اور ان سے پہلا سوال کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، رمضان اور ذیابیطیز، جب رمضان شریف آتا ہے تو جو شوگر کے امراض ہے ان مریضوں پر دھیان تھوڑا بڑھ جاتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ ان کا آپس میں کیا ایسا کنیکشن ہے، کیا ایسا تعلق ہے، کیوں ہم اتنا کیئر کر رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تھینک یو سو مچ۔ یہ آپ نے بہت اہم سوال پوچھا ہے، اور یہ اکثر لوگوں کے ذہن میں بھی آتا ہے۔ اس کی وضاحت میں اس طرح دینا چاہوں گا کہ جب ہم ذیابیطیز کا علاج کرتے ہیں تو اس کے 3 بنیادی اصول ہوتے ہیں۔ ایک آپ کی ورزش، کہ آپ کی کتنی ایکٹیویٹی ہے پر ڈے۔ دوسرا آپ کی خوراک، کہ آپ خوراک کتنی دفعہ لیتے ہیں اور کون سی لیتے ہیں۔ اور تیسری آتی ہے آپ کی ادویات، کہ آپ ان کے لیے کون سی میڈیسن یوز کر رہے ہیں۔ اب رمضان کا مہینہ جیسے ہی آتا ہے، بابرکت مہینہ، تو اس میں ان تینوں چیزوں پر ایفیکٹ آتا ہے۔ ایکٹیویٹی جو ہے یا آپ کی جو ڈیلی روٹین ہے وہ ایفیکٹ ہو جاتی ہے آپ کے روزے کی وجہ سے۔ روزے کی حالت میں عموماً لوگ کم موومنٹ کرتے ہیں، کم ایکٹیویٹی کرتے ہیں، اور افطاری کے بعد، روزہ کھولنے کے بعد تراویح کے لیے چلے جاتے ہیں یا ایکٹیویٹیز میں انوالو ہو جاتے ہیں، تو وہ سائیکل آل ٹوگیدر چینج ہو جاتا ہے ان اے ڈے۔ سیکنڈلی، جو آپ کی خوراک ہے اس کی بھی پیٹرن چینج ہو جاتا ہے آپ کے رمضان کے شروع ہوتے ہی۔ نارملی آپ 3 سے 4 خوراکیں دن میں لیتے ہیں، رمضان کے مہینے میں 2 بڑی خوراکیں آپ لینا شروع کر دیتے ہیں، سحری اور افطاری کی شکل میں۔ پھر رمضان میں کچھ ڈائٹ چیزیں ایسی آپ کھاتے ہیں جو کہ آپ پورا سال نہیں لیتے، جیسے عام طور پر ہم آلو کے پکوڑے اس طرح کی چیزیں نہیں کھاتے، لیکن رمضان میں ان چیزوں کا بہت باقاعدگی سے اہتمام کیا جاتا ہے۔ جام شرین لوگ پیتے ہیں، تو آپ کی ایکٹیویٹی اور ڈائٹ آل ٹوگیدر رمضان میں بدل جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی آپ کی ادویات کی ٹائمنگ بھی بدل جاتی ہیں۔ کچھ دوائیاں آپ دن میں 3 دفعہ لیتے ہیں، لیکن رمضان میں آپ کو 2 دفعہ لینے پڑتی ہیں۔ تو جب یہ تینوں چیزیں آپ کی رمضان میں روزے کی حالت میں بدل جاتی ہیں تو اس کا اثر ڈائبٹیز پہ پڑتا ہے۔ تو آپ کے شوگر کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ جو 3 بنیادی اصول ہیں، ان کی چونکہ موڈیفیکیشن ہو جاتی ہے رمضان میں، اس لیے رمضان اور ڈائبٹیز کا کافی کلوز ریلیشن شپ ہے، کہ اگر آپ کو ذیابیطیز کو کنٹرول میں رکھنا ہے تو آپ کو رمضان کے متعلق اس کی آگاہی ضروری ہونی چاہیے، تاکہ آپ رمضان کے آنے سے پہلے اپنی ڈائٹ، ایکٹیویٹی اور ادویات کو ایڈجسٹ کر لیں۔ ڈاکٹر صاحب، ماشاء اللہ زبردست صاحب بات کر رہے ہیں۔ ایک سوال جو عام انسان کا، ہر ایک انسان کی زبان پر یہ سوال ہوگا کہ جو شوگر کا پیشنٹ ہے کیا وہ روزے رکھ سکتے ہیں؟ جی، شوگر کی جو بیماری ہے یہ ایک اسپیکٹرم ہے۔ کچھ ایسے لوگ ہیں جن کی شوگر بڑی مائلڈ سی ہوتی ہے، بڑی کم ہوتی ہے، کم درجے کی ہوتی ہے، اور کچھ لوگوں کی شوگر بہت زیادہ ہوتی ہے اور اس کے ساتھ پیچیدگیاں بھی ہوتی ہیں۔
تو کچھ عرصہ پہلے تک تو یہ اپنی ججمنٹ پر باتیں ہوتی تھیں، کوئی کہتا تھا رکھ لیں، کوئی کہتا تھا نہ رکھیں، لیکن یہ ایک بہت نازک مسئلہ ہے اور ایک بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے، ذمہ داری ہوتی ہے ڈاکٹر پہ کسی کو کہنا کہ روزہ نہ رکھیں یا روزہ رکھیں آپ. تو اس سے متعلق ایک انٹرنیشنل ادارہ ہے جس کا نام ہے IDF، انٹرنیشنل ڈائبٹیز فیڈریشن. ان کا ایک سب گروپ ہے ڈائبٹیز رمضان ڈار کے نام سے. تو ان میں مختلف ملکوں کے ڈاکٹرز اور علماء کرام نے شامل ہو کر ایک کیلکولیٹر ڈیزائن کیا ہے، جس کیلکولیٹر پہ ہم پیشنٹ کی تمام تر معلومات کو درج کر لیتے ہیں. وہ کیلکولیٹر آپ کو اسکرین پر ابھی نظر بھی آ جائے گا. اس کیلکولیٹر میں آپ کی ساری معلومات درج ہو جاتی ہیں کہ ڈائبٹیز کون سی ہے، کتنے عرصے سے ہے، شوگر لو ہوتا ہے نہیں ہوتا، آپ فزیکل لیبر کرتے ہیں نہیں کرتے، کنٹرول کیسا ہے آپ کا، آپ شوگر چیک کر سکتے ہیں گھر میں نہیں کر سکتے، آپ کی ادویات کون سی ہیں. تو ان تمام چیزوں کو جب آپ درج کر لیتے ہیں تو اس کے بعد ایک اسکور آتا ہے. اس اسکور کی بنیاد پر ہم کیٹیگرائزیشن کرتے ہیں، درجہ بندی کرتے ہیں کہ آپ لو رسک میں ہیں، ماڈریٹ رسک میں ہیں اور یا ہائی رسک میں ہیں. تو اگر آپ اس دوسرے چارٹ کو دیکھیں، اس ٹیبل کو دیکھیں، اس میں آپ دیکھیں لو رسک جو گرین رنگ میں لکھا ہوا ہے. تو اگر آپ کے اسکور لو رسک میں آتا ہے تو آپ کے لیے روزہ رکھنا سیف ہے. اس میں دو طرح کی ریکمنڈیشن ہے، ایک میڈیکل ریکمنڈیشن ہے، ایک ریلیجیس ریکمنڈیشن ہے. ایک ڈاکٹرز کی ریکمنڈیشن ہے اور ایک مذہبی جو علماء ہیں ان کی ریکمنڈیشن ہے. تو دونوں ریکمنڈیشن کے مطابق اگر آپ ڈاکٹروں کی ریکمنڈیشن دیکھیں تو اس میں لکھا ہے فاسٹنگ از سیف. اگر آپ علماء کرام کی ریکمنڈیشن کو دیکھیں تو اس میں لکھا ہے فاسٹنگ از اوبلیگیٹری، مطلب آپ پہ روزہ رکھنا فرض ہے. آپ کی بیماری کی نوعیت وہ نہیں ہے کہ آپ روزہ چھوڑیں، آپ روزہ رکھیں گے جیسے اور لوگ روزہ رکھ رہے ہیں. اگر آپ کا رسک آتا ہے 3.5 سے 6 کے بیچ میں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا جو ہے وہ ماڈریٹ رسک ہے. ماڈریٹ رسک کا مطلب ہے کہ آپ روزہ رکھ کے دیکھیں یا دیکھ سکتے ہیں، کوشش کر سکتے ہیں. اگر آپ کی صحت ٹھیک رہتی ہے، آپ کی طبیعت خراب نہیں ہوتی تو آپ کو روزہ رکھنا چاہیے. اگر آپ کی طبیعت خراب ہوتی ہے تو اس صورت میں آپ روزہ نہیں رکھ سکتے. پھر کچھ لوگ آتے ہیں ہائی رسک میں، جن کا سکور 6 سے اوپر آتا ہے، جن کو خدا نخواستہ کڈنی کے مسائل ہوں، دل کے مسائل ہوں، ہارٹ اٹیک ہوا ہو، دل کمزور ہو، جن کو کمپلیکیشنز ڈیولپ ہوئی ہوں ڈائبٹیز کی. تو ان کے ہائی رسک میں جب وہ آتے ہیں تو ان کی جو ریکمنڈیشن ہے وہ ہے کہ آپ کو روزہ نہیں رکھنا چاہیے کہ آپ کی صحت پر اس کے مضر اثرات پڑ سکتے ہیں. اور اگر آپ ریلیجیس ریکمنڈیشن دیکھیں تو وہ بھی کہتے ہیں کہ آپ روزہ اس پہ چھوڑ سکتے ہیں، دینی طرف سے آپ کو چھوٹ ہے، بیماری میں آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں. تو یہ ایسی آپ کی بیماری کی شدت ہے کہ اس میں آپ کو روزہ رکھنا آپ کی اعضاء کو نقصان پہنچا سکتا ہے. جی ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، بڑے تفصیل ڈاکٹر صاحب نے فرمایا. اور یہ جو چارٹ آپ کو نظر آ رہے ہیں اوبویسلی آپ پوچھیں گے کہ یہ بھی ہمیں چاہیے، تو یہ آپ کو ودن 5 منٹ انشاءاللہ اسی چیٹ باکس میں ملے گا. اگر کسی کو پھر بھی چاہیے اپنا ای میل آئی ڈی ہمیں وہ ان باکس کر سکتے ہیں، ہم آپ کو ای میل تھرو بھی ہم آپ کو انشاءاللہ شیئر کر سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب اس معاشرے کی بھی بات کر سکتے ہیں. خیبر پختونخوا کے زیادہ تر لوگ وہ کتنی بھی بیماری ہو وہ روزہ توڑنے میں مطلب پہل نہیں کرتے، پہلا کوشش کرتے کہ روزہ، لیکن پھر بھی اگر کوئی ڈائبٹک پیشنٹ ہو اور وہ روزہ رکھنا چاہے تو کیا ان کے ادویات میں آپ تبدیلی کر لاتے ہیں؟ جی بالکل، جس طرح میں نے بتایا کہ جو لو رسک ہے، ماڈریٹ رسک ہے، ان کی بھی ادویات چینج ہوں گی، ان پہ ان کو روزہ رکھنا چاہیے. تو جب ان روزہ رکھیں گے تو روزے کی حالت میں ان کی ادویات ہم تبدیل کرتے ہیں. شوگر کی ادویات اگر میں سمپلی لوگوں کے لیے ڈیفائن کروں تو 2 قسم کی ہوتی ہیں. ایک وہ جو شوگر لو کر سکتی ہیں اور ایک وہ جو شوگر کو نارمل رکھ سکتی ہیں صرف. تو جو شوگر کو لو کر سکتی ہیں ادویات، وہ ادویات ہم موسٹلی روزہ افطار کے بعد دیتے ہیں تاکہ شوگر لو ہونے کا خطرہ نہ ہو. اور جو شوگر کو صرف نارمل کر سکتی ہیں وہ ادویات ہم صبح شام میں دے سکتے ہیں یا سحری اور افطار دونوں میں دے سکتے ہیں. اور لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ رمضان میں یا رمضان سے پہلے ضرور اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں اور ان ادویات کے بارے میں معلومات حاصل کر لیں کہ کون سی ادویات ان کو کس ٹائم پہ لینی ہے جو کہ ان کے لیے سیف ہوں. ڈاکٹر صاحب اس کے علاوہ جو شوگر کے مریض ہوتے ہیں تو وہ کون سے سمٹمز ان پہ طاری ہو سکتے ہیں کہ امیجیٹلی ان کو روزہ توڑنا چاہیے؟ یہ بہت اچھا سوال آپ نے کیا ہے اور یہ اس پہ بہت سے لوگ متفق بھی ہیں. اگر آپ کو شوگر لو ہونے سے ہم زیادہ گھبراتے ہیں شوگر کی، کیونکہ وہ اس میں انسان بیہوشی کی حالت میں چلا جاتا ہے، گر سکتا ہے، زخمی ہو سکتا ہے. تو جب آپ کی شوگر کی مقدار خون میں سطح جو ہے 70 سے کم ہو جائے، 70 ملی گرام پر DL سے، تو آپ فوری طور پہ روزہ توڑ کر کچھ کھا پی لیں تاکہ آپ اس کو مینٹین کر سکیں اور اس کو 70 سے اوپر لا سکیں. کیونکہ اس سے مزید کم ہونے کی صورت میں آپ کے دماغ کو نقصان پہنچ سکتا ہے یا آپ گر سکتے ہیں، اور گرنے کی صورت میں آپ کو کوئی چوٹ لگ سکتی ہے یا فریکچر ہو سکتا ہے. تو
تو 70 کا فگر ضرور یاد رکھیں. 70 سے اوپر ہو تو آپ روزہ کنٹینیو رکھیں, لیکن جہاں آپ کو 70 سے کم لیول ملتا ہے اپنا بلڈ شوگر کا تو آپ کو روزہ توڑ دینا چاہیے. تو یہ تو کم شوگر کی بات تھی. زیادہ شوگر میں یہ ہے کہ اگر شوگر لیول 300 سے بڑھ جائے تو آپ اپنی طبیعت کو دیکھیں. اگر آپ کا منہ خشک ہو رہا ہے یا آپ کو کمزوری ویکنیس فیل ہو رہی ہے یا آپ کو نیند زیادہ آنے لگی ہے تو اس صورت میں آپ کو روزہ توڑ دینا چاہیے. اگر آپ کا 300 سے اوپر ہے لیکن آپ بہتر محسوس کر رہے ہیں تو تب تک آپ دیکھ سکتے ہیں, لیکن 70 سے کم پہ آپ کو مسٹ روزہ توڑنا چاہیے, کیونکہ اس کے بعد آپ کو نہیں پتہ کہ چند منٹوں میں آپ کی طبیعت زیادہ خراب ہو جائے اور آپ کو خدا نخواستہ ہاسپٹلائز کرنا پڑے, ہاسپٹل لے جانا پڑے. بالکل بجا فرمایا ڈاکٹر صاحب نے, اور ہمارا یہی مقصد ہے فیس بک پہ یہ جو اپنے پروگرام ڈفرینٹ ہم کرتے ہیں تاکہ یہ جو چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں اس کے لیے کوئی ڈاکٹر کے پاس آ نہیں سکتے. تو بیسٹ یہی ہے کہ اسی پروگرام کے حوالے سے آپ کو یہ جو باتیں امید ہے آپ اس سے مستفید ہو رہے ہوں گے, اور میں چاہتا ہوں کہ آپ کے فرینڈ لسٹ میں جتنے بھی آپ کے فیملی ممبرز ہو, آپ کے دوست ہو, ان تک بھی یہ ویڈیو پیغام پہنچا دی. اس میں ہمارا صرف اور صرف مقصد لوگوں کو آگاہی فراہم کرنا ہے. خیبر ٹیچنگ ہاسپٹل الحمدللہ ISO سرٹیفائڈ ہاسپٹل ہے, کوئی برانڈنگ کی کوئی مارکیٹنگ کی ضرورت بالکل نہیں ہے. پبلک سیکٹر ہاسپٹل ہے, کوئی ہم کسی کمپٹیشن میں نہیں ہے, لیکن ہماری ذمہ داری ہے ہیلتھ کیئر پرووائڈرز ہے تو اس کمیونٹی میں, اس معاشرے میں آگاہی پھیلانا بھی ہماری اولین ترجیحات میں ہے. روزوں کے علاوہ بھی ہم لائیو شو کرتے ہیں, مختلف بیماریوں کے ساتھ آتے ہیں, لیکن رمضان میں ہم نے کوشش ہماری یہ ہے کہ وہی ٹاپکس پہ ہم بات کریں جو کہ رمضان سے ریلیٹڈ ہو, جو کہ بعض اوقات لوگوں کے خدشات ہوتے ہیں, سوالات ہوتے ہیں, کوئی اسلامک پوائنٹ آف ویو سے کچھ پرابلمز ہوتے ہیں, لیکن ہم چاہتے ہیں کہ جو ایکسپرٹ ڈاکٹرز سائڈ سے جو اوپینین آتے ہیں وہ بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں. ڈاکٹر صاحب, خوراک کا انتخاب کس طرح ہونا چاہیے رمضان میں, کہ ڈائبٹک پیشنٹ کو زیادہ کم کرنا چاہیے؟ یہ بہت امپورٹنٹ اس لیے ہے کیونکہ رمضان میں آپ کو پتہ ہے دسترخوان جو ہے وہ بالکل ماشاء فیل ہو اللہ سے جاتے ہیں, بالکل جامع شیرین یا اس طرح کی چیزیں یوز کرتے ہیں, مشروبات لوگ یوز کرتے ہیں. تو اس صورت میں یہ ہے کہ جو آپ کی ادویات ہوتی ہیں ان کی ایک لمٹ ہوتی ہے, وہ ایک لمٹ تک آپ کا شوگر کنٹرول کر سکتے ہیں. نارمل بندے میں تو اللہ پاک نے لب میں اتنی طاقت صلاحیت پیدا کی ہے کہ وہ انسولین کی مقدار کو بڑھا بھی سکتا ہے اور کم بھی کر سکتا ہے, لیکن جو لوگ ڈائبیٹک ہوتے ہیں تو وہ ایک خاص مقدار ادویات پر ہوتے ہیں, وہ ادویات اپنی مقدار سے زیادہ کام نہیں کر سکتی. تو اس لیے آپ کوشش کریں کہ آپ ہیلدی خوراک لیں اور آپ وہ خوراکیں کم استعمال کریں جو کہ سڈنلی بلڈ شوگر لیول بڑھا دیتے ہیں. جیسے مشروبات کی میں مثال دے دوں, کیا وہ آپ کا شوگر لیول سڈنلی بڑھا دیتے ہیں, اب دوائی کو اثر کرنے میں ٹائم لگتا ہے, تو ایسی صورت میں آپ کا شوگر لیول بہت تیزی سے بڑھ سکتا ہے. اس طرح جو ہے پکوڑے یا زیادہ تلی ہوئی چیزیں یہ آپ کی صحت کے لیے بہتر نہیں ہوتی. تو اچھی خوراک تو یہ ہے کہ آپ سبزی سیلڈز لیں, آپ فش لیں, ٹھیک ہے, آپ دہی لیں, دودھ لیں, اس طرح کی چیزیں آپ لیں, تو پانی پئیں جو آپ کی صحت پہ اچھے اثرات ڈالتی ہیں. کوشش کریں کہ مشروبات ہو گئے, تلی ہوئی چیزیں زیادہ ہو گئیں یا زیادہ میٹھی چیزیں, ان سے پرہیز لیے کریں کہ یہ آپ کی جو میڈیسن ہے وہ مینیج نہیں کر سکتی, اس کو ان کی لمیٹیشن ہوتی ہے. بالکل ڈاکٹر صاحب, خوراک کے ساتھ ساتھ ایم شور ورزش بھی ایک اہم پہلو ہے جو ڈائبٹک پیشنٹ ہے. تو ڈاکٹر صاحب, دیکھنے والوں کو آپ یہ بھی ذرا ان سے بتا دیں ورزش کے حوالے کس ٹائم کرنی چاہیے اور کتنے لیول کرنی چاہیے؟ ورزش کا یہ ہے کہ ہم عموماً آپ صبح روزے کی حالت میں ہوتے ہیں, اور اگر اس ٹائم آپ زیادہ ورزش کریں یا زیادہ واک کریں اور اگر آپ کا شوگر خدا نخواستہ لو ہو جائے تو آپ کو روزہ توڑنا پڑ سکتا ہے. تو اس لیے ریکمینڈڈ تو یہی ہے کہ آپ افطار کے بعد خواہ خواہ 15 سے 20 منٹ یا آدھا گھنٹہ ورزش کریں تاکہ آپ نے جو خوراک کی ہے وہ ہضم بھی ہو جائے اور آپ کی شوگر لیول بھی اتنی تیزی سے نہ بڑھے. زبردست بجا فرمایا ڈاکٹر صاحب نے. یہ جو آج کا ہمارا شو تھا رمضان اینڈ ڈائبٹیز کے حوالے سے, ڈاکٹر صاحب نے ماشاءاللہ سے بہت زیادہ تفصیلاً بتایا. جو موٹی موٹی جو بڑی بڑی باتیں ہوتی ہیں رمضان میں لوگوں کو سوالات ذہن میں آتے ہیں تو وہ ہم شور وہ ڈاکٹر صاحب نے آپ ساتھ شیئر کیے ہوں گے. اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر سلمان الہی ملک صاحب جو ہے وہ خیبر ٹیچنگ ہاسپٹل میں ایز اے کنسلٹنٹ اینڈوکرینالوجی ہے, اور میں ضرور چاہوں گا کہ جو دیکھنے والے ہیں ان کو سر بتا دیں کہ خیبر ٹیچنگ ہاسپٹل میں اینڈوکرینالوجی میں مطلب کس لیول تک ہم ٹریٹمنٹ دے سکتے ہیں, سروس پرووائڈ کر سکتے ہیں. خیبر ٹیچنگ ہاسپٹل میں اینڈوکرینالوجی یونٹ جو ہے یہ تقریباً 1 سال سے فنکشنل ہے الحمدللہ, اور کافی پیشنٹ اس سے مستفید ہوئے ہیں. ہماری 2 دن OPD ہوتی ہے, منگل اور جمعرات کے دن, اور کافی پیشنٹس ہمیں آتے ہیں.
اس میں ہم شوگر کی تمام ایجوکیشن اور ایون یہ جو کیلکولیٹر آپ سے شیئر کیا گیا ہے اسی کیلکولیٹر کے مطابق ہم نے پیشنٹ کو ایجوکیٹ بھی کیا اور ان کو اسی کے مطابق ان کو سمجھایا بھی، کیونکہ وہ آپ والی بات کہ ہمارے لوگ روزہ رکھنا چاہتے ہیں اور اکثر عموماً بوڑھے لوگ جو ہوتے ہیں عمر رسیدہ لوگ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم روزہ رکھ لیں، لیکن ہم ان کو پھر اس کیلکولیٹر کے مطابق سمجھاتے ہیں کہ اگر ان کے لیے بالکل مفید ہے تو وہ ضرور رکھیں روزہ، اگر ان کی صحت پہ کوئی ان کے مضر اثرات نہیں پڑتے، اور ہاں جہاں پہ کوئی کمپلیکیشن ہوتی ہے تو ہم ان کو اس پہ بھی ایجوکیٹ کر دیتے ہیں کہ اس کیلکولیٹر کے مطابق یا اس ریکمنڈیشن کے مطابق آپ کے لیے روزہ رکھنا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ تو یہ ڈائٹری ایجوکیشن، رمضان سے متعلق ایجوکیشن، اس کے علاوہ ان کی جو اس میں ڈی ٹاک کا پروجیکٹ بھی ہے جس کے تھرو جو ہے غریب لوگوں کو فری میڈیکیشنز بھی ملتی ہیں، اس کے تھرو انسولین بھی فری ملتی ہیں، تو وہ بھی ایک پروگرام کے ٹی ایچ میں آلریڈی انرولڈ ہے اور اس میں سے بھی کافی لوگ پیشنٹ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ باقی جو میڈیسن یا جو اس سے متعلق مینجمنٹ ہے وہ تقریباً تمام موجود ہے کے ٹی ایچ میں، اور پیشنٹ کو تمام مشورے دیے جاتے ہیں۔ ماشاء اللہ سے زبردست ہے، جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب نے ریسنٹلی مطلب 1 ایئر ہو گئے انہوں نے خیبر ٹیچنگ ہاسپٹل کی فیملی کو جوائن کیا ایز اے انڈوکرینالوجسٹ، اور الحمدللہ بہت زیادہ الحمدللہ پیشنٹ ہیں ان کے اور بہت زیادہ مستفید ہو رہے ہیں۔ بتاتا چلوں کہ ڈاکٹر صاحب نے تو او پی ڈیز ڈے کا بتایا، لیکن آئی بی پی کے بھی میں ذکر ضرور کروں گا، کیونکہ زیادہ تر کچھ پیشنٹ ہوتے ہیں ڈاکٹر صاحب ان کے پاس ڈے ٹائم نہیں ہوتا، عموماً ان کے پاس آفٹر 2 o'clock یا اس طرح ایوننگ ٹائم ہوتا ہے، لیکن میں بتاتا چلوں کہ آئی بی پی کی جو ٹائمنگ ہے خیبر ٹیچنگ ہاسپٹل میں وہ ہے 2 بجے سے آنورڈ 6 بجے تک، 2 سے 6 بجے تک آپ پرائیویٹ اسی خیبر ٹیچنگ ہاسپٹل میں ایک چھت تلے آپ بالکل یہاں پر آ سکتے ہیں اور ڈاکٹر صاحب سے آپ اپنا کنسلٹیشن کر سکتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، اور میں چاہوں گا کہ آخر میں رمضان کے حوالے سے، ڈیبری کے حوالے سے جو بھی آپ کے دل میں چاہے آپ کو ایک پیغام دیجیے اپنی طرف سے۔ روزہ صبر اور امن کی علامت ہے، تو میرا تو یہی پیغام ہے کہ جتنا آپ لوگ پرامن رہ سکیں اور جتنا آپ لوگ صبر کر سکیں اتنا بہتر ہے، اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کو جتنا مستفید کر سکتے ہیں اپنی جو بھی آپ کی کیپیبلٹیز ہیں ان کے تھرو ان سے مستفید کریں۔ شکریہ۔ ماشاء اللہ سے بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، تھینک یو سو مچ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور ہمارے عوام کو ٹائم دیا، ان کو آپ نے کافی زیادہ شوگر کے متعلق جو اہم باتیں ہیں وہ آپ نے ساتھ شیئر کی، اور امید ہے کہ آپ لوگوں نے بھی ان سے کافی فائدہ لیا ہوگا، اور امید ہے آپ اوروں کے ساتھ بھی شیئر کریں گے تاکہ اس سے اور بھی مستفید ہوں گے۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ رمضان اینڈ صحت کے پروگرام میں شامل ہوں گے۔ آپ لوگوں کو انشاءاللہ اور بھی ہم آگاہی فراہم کریں گے، جس طرح ڈینٹسٹری کے ریلیٹڈ کوئی ایشو ہوں گے، نیوٹریشنسٹ کو ہم انشاءاللہ بٹھائیں گے، گیسٹرنٹالوجسٹ کو بھی ساتھ بٹھائیں گے، کیونکہ گیسٹرن کی بھی کافی ایشوز ہوتے ہیں۔ تو اسی رمضان کے مہینے میں ہماری ڈیوٹی ہے آپ لوگوں کو آگاہ کرنا اور عمل کرنا آپ سب کا کام ہے۔ اپنے کولیگس علم زیب اور وقاص منیر کی جانب سے اور سجاد خان کی جانب سے آپ سب کو رمضان المبارک بہت بہت مبارک ہو، اور اپنے دعا میں یاد کیجیے گا۔ فی امان اللہ، السلام علیکم۔